وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس بندے نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کو ہم مسلمانوں والے حقوق دیں گے سارے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو دیے تھے۔ رہا مسئلہ اس کے شرک کا، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ بلکہ دوسری جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ من یشرک باللہ، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا فقد حرم علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دیا۔ اب کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے۔ کلمہ پڑھنا ایک بڑا اچھا منصب ہے، لیکن نبوت اور رسالت کا جو منصب ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے۔ تو قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 24 نبیوں کے نام لے کے ان کو بتایا، حکم کیا کہ اگر تم بھی شرک کرو گے تو تمہارے بھی سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ حالانکہ انبیاء کرام تو شرک کرنے والے نہیں ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری جو کلمہ گو مسلمان ہیں ان کی تنبیہ کے لیے یہ اتنی سختی فرمائی ہے۔ تو اس لیے جب کوئی اتنے بڑے منصب، نبوت و رسالت والے منصب پہ فائز ہو تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے اگر وہ شرک کر لیں تو پھر یہ کلمہ پڑھنا کدھر رہ گیا۔ تو اس لیے شرک اتنا کبھی گناہ ہے کہ کسی حالت میں کوئی بھی کرے۔ دیکھیں، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جتنے مرضی گناہ کرتا رہے اور جو کچھ مرضی کرتا رہے، چونکہ کلمہ جو ہے وہ اس نے پڑھ لیا ہے۔ کلمہ پڑھنے والا جو بھی گناہ کرے گا اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی، اور یہی ہمارا عقیدہ آخرت ہے، اور یہی قرآن و حدیث نے ہمیں دیا ہے۔ جس بندے کا یہ عقیدہ نہیں ہے وہ تو مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے مشرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے، وہ کوئی بھی ہو، ایک تہجد گزار ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اگر وہ بھی شرک شروع کر دے تو شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بندے کو دائمی جہنمی بنا دیتا ہے اور جنت حرام کر دیتا ہے۔